بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانی ہیں، جو 10ویں مبشرہ اسلام کے دوسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہ بیت المقدی کے فاتح اور بانی کے 10ویں مباشرت میں شامل ہیں۔ ہجری کیلنڈر وہ ایک انصاف پسند حکمران تھا اور اسے فاروق کا خطاب ملا۔ ان کی تقریباً 10 سالہ خلافت 644 سے 634 کے دوران عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور ساجستان کو فتح کر کے اسلامک اسٹیٹ میں شامل کیا گیا، اور اس طرح 2.51 اور 22,51,030 مربع میل نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے مسلمانوں نے مسجد حرام میں کھل کر دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہمیں ہمیشہ عزت ملی۔ صحیح البخاری 3684۔ بہت سے مواقع ایسے ہیں جب حضرت عمر نے کوئی تجویز پیش کی یا کہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں پرانی آیات نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خاطب، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کوئی راستہ دے لیکن جب وہ اسے چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔ صحیح البخاری 3683۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے آپ کو پہنا ہوا تھا، اور ان میں سے کچھ اس سے بھی چھوٹے تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا مطلب ہے۔ ہم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب 3686 ہوتا۔ جب عمر بن نے مصر کو فتح کیا اور گورنر بنے تو مقامی لوگوں کا ایک وفد آیا اور کہا، جناب عامر، ہمارے دریائے نیل نے ایسی عادت پیدا کر لی ہے کہ اگر اسے پورا نہ کیا جائے تو وہ حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ عمرو نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ جوڑنا جون نے کہا، جب مہینے کی 12 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایک نوجوان لڑکی کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کے والدین کو خوش کرتے ہیں اور اسے کپڑے اور زیورات سے آراستہ کرتے ہیں، وہ اسے دریا میں پھینک دیتے ہیں، جس کے بعد وہ اچھی طرح بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمرو نے اسلام میں کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ یہ سن کر وفد چلا گیا، لیکن ہوا یہ کہ جون، جولائی، اگست کو 3 مہینے گزر گئے لیکن دریا نہ بہتا اور وہاں کے لوگ دوسری جگہوں پر جانے لگے۔ حضرت عمرو نے یہ دیکھا تو خط لکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اسلام واقعی پرانی جاہل رسومات کو ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک کاغذ بھیج رہا ہوں، اسے نیل میں پھینک دو۔ جب حضرت عمرو نے یہ مقالہ کھولا تو اس پر لکھا تھا کہ اللہ امیر المومنین عمر کا خادم، مصر میں دریائے نیل کے نام سے حماد و سلاوہ کے بعد، اگر آپ اپنی مرضی سے بہتے ہیں تو بہاؤ کو روکیں، اور اگر خدا واحد اور غضب آپ کو چلاتا ہے تو ہم اس واحد اور غضب کے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بہنے پر مجبور کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کاغذ دریا میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ صبح جا کر دیکھا تو دریائے نیل پوری بھاپ سے بہنے لگا تھا۔ حضرت ایاس بن سلامہ نے اپنے والد حضرت سلامہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار بازار سے گزرا، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اور آہستہ سے مجھے مارا، جس نے میرے لباس کے کنارے کو چھو لیا اور کہا کہ راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ مجھ سے ملے، مجھ سے کہا، اے سلمہ، کیا آپ حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہم۔ پھر اپنا ہاتھ لے کر میرے گھر لے گیا اور مجھے 600 درہم دیے اور ان سے کہا کہ انہیں اپنے حج کے سفر میں استعمال کریں، اور یہ اس کوڑے کے بدلے میں ہے کہ میں نے آپ کو قتل کیا تھا۔ میں نے کہا، یا امیر المومنین، مجھے وہ گنت بھی یاد نہیں۔ اس نے کہا، مجھے یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بوڑھے نے زمین کو لوگوں سے کھانا مانگتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہے، کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے اسے جزیہ معاف کر دیا اور کہا کہ پہلے تم نے اس پر جزیہ مسلط کیا تھا جو وہ ادا کرتا تھا، اب جب کہ وہ کمزور ہے تو تم نے اسے کھانے کی بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، پھر تم نے اسے 10 خزانے کو دے دیا ہے۔ ہم نے ایک وظیفہ مقرر کیا ہے، بدر اور اس کے بعد مکہ کی فتح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح میں حصہ لیا۔ بہت سادہ لیکن وہ بہت بہادر تھے، سواری کرتے اور چلتے پھرتے۔ اسلام کے اس شہزادے کو فجر کی نماز کے دوران ایک مجوسی نے وار کیا۔ محرم الحرام آپ نے شہادت کا درجہ حاصل کیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ خزرت کے گنبد میں جگہ دی گئی۔